قرآن و حدیث کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین و سامعین، مغربی تہذیب نے بہت سے بیہودہ رسم و رواج کو جنم دیا ہے اور بد تہذیبی اور بد کرداری کے نئے نئے طریقوں کو ایجاد کیا، اور بطور خاص مسلم معاشرہ اس کی فتنہ سازیوں کا شکار ہوتے جا رہا ہے۔ مختلف عنوانات سے دنوں کو منانے اور اس میں رنگ رلیاں رچانے کے کلچر کو فروغ دینا شروع کیا، اور اس کی آڑ میں بہت سی خرافات و واہیات اور بد اخلاقی اور بے حیائی کو پھیلانے لگے۔ چنانچہ ان میں سے ایک دن 14 فروری کی تاریخ ہے، جس کو یوم عاشقاں یا یوم محبت کے نام سے منایا جاتا ہے، اور ویلنٹائن ڈے اس کو کہا جاتا ہے۔ تمام حدوں کو پامال کیا جاتا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور تہذیب و شرافت کے خلاف کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ ناجائز طور پر اظہار محبت کے لیے اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ چند سال قبل یہ لعنت اس درجہ ہمارے معاشرے میں عام نہیں تھی، لیکن اب رفتہ رفتہ نوجوان طبقہ اس کا غیر معمولی اہتمام کرنے لگا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں دلچسپی بڑھتے جا رہی ہے، اور گویا کہ یہ دن ان کے لیے دیگر تمام دنوں سے زیادہ اہمیت کا حامل بن گیا، کیونکہ اس دن وہ اپنی آرزو کی تکمیل اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، غیر شرعی اور غیر اخلاقی طور پر محبت کا راگ الاپ سکتے ہیں، جبکہ شرعی اور اخلاقی نیز معاشرتی اعتبار سے اس کی بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے مفاسد ہیں۔ لیکن تمام کو بالائے طاق رکھ کر جوش و جنون اور دیوانگی میں اس دن کو منانے کی فکروں میں اضافہ ہی ہوتے جا رہا ہے۔ آئیے اس کی حقیقت اور تاریخ کو جانتے ہیں تاکہ اس لعنت سے مسلم نوجوانوں کو بچایا جا سکے۔ ناظرین و سامعین، ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت جاننے کے لیے کئی ایک واقعات کو منسوب کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روم میں ویلنٹائن نام کا ایک پادری ایک راہبہ کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ چونکہ عیسائیت میں راہبوں اور راہبات کے لیے نکاح ممنوع تھا، اس لیے ایک دن ویلنٹائن نے اپنی معشوقہ کی تشفی کے لیے اسے بتایا کہ اسے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ 14 فروری کا دن ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی راہب یا راہبہ جسمانی تعلقات بھی قائم کر لیں تو اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو راہبہ نے اس پر یقین کر لیا اور دونوں نے سب کچھ کر گزرے۔ کلیسا کی روایات کی یوں دھجیاں اڑانے پر ان کا حشر وہی ہوا جو عموماً ہوا کرتا ہے، یعنی ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد چند لوگوں نے انہیں محبت کے شہید جان کر عقیدت کا اظہار کیا اور ان کی یاد میں یہ دن منانا شروع کر دیا، اور بعض کے نزدیک یہ وہ دن ہے جب سینٹ ویلنٹائن نے روزہ رکھا تھا اور لوگوں نے اسے محبت کا دیوتا مان کر یہ دن اسی کے نام کر دیا۔ کئی شرکی عقائد کے حامل لوگ اسے یونانی کیوبیڈ اور وینس سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیوبیڈ کو ویلنٹائن ڈے کا مرکزی کردار کہتے ہیں، جو اپنی محبت کے زہر بھرے تیر نوجوان دلوں پر چلا کر انہیں گھائل کرتا تھا۔ ناظرین و سامعین، واقعہ بہرحال جو بھی ہو اور جس مقصد کے لیے بھی اس دن کا آغاز کیا گیا، لیکن آج اس رسم بد نے ایک طوفان بے حیائی برپا کر دیا ہے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں آزادی اور بے باکی کو پیدا کیا ہے، معاشرے کو پراگندہ کرنے، حیا و اخلاق کی تعلیمات اور جنسی بے راہ روی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ویلنٹائن ڈے نے پاکیزہ معاشروں کو بڑی بے دردی کے ساتھ بد امن اور داغدار کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ تلخ حقائق اور ویلنٹائن ڈے کی تباہ کاریوں کی ایک مختصر رداد ہے، جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے پوری دنیا میں کیا کیا تباہی مچائی جاتی ہے اور کس طرح ایمان و اخلاق سے کھیلا جاتا ہے۔ معاشرے کو بے حیا بنانے اور نوجوانوں میں بے غیرتی اور بے حیائی کو فروغ دینے میں اس دن کی کیا کیا تباہی ہے، کسی حقیقت سے کسی عقل مند اور سلیم المزاج انسان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ نوجوانوں کو بے راہ رو کرنے اور بالخصوص مسلم نوجوانوں سے جذبہ ایمانی کو کھرچنے، حیا و اخلاق کے جوہر سے محروم کر دینے کے یہ دن اور اس طرح کے بہت سے حربے اسلام دشمن طاقتیں استعمال کر رہی ہیں۔
امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ان تمام لغویات اور واہیات قسم کی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور معاشرے کو پاکیزہ بنانے اور اخلاق و کردار کو پروان چڑھانے کے لیے اس طرح کے بے حیائی کو فروغ دینے والے دینوں کا بیکاٹ کرنا ضروری ہے، اور اس کے بالمقابل اسلام کی حیا کی پاکیزہ تعلیمات کو عام کرنے سکولزوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے ماحول میں بالخصوص، اور نوجوان اپنے افراد و احباب اور دوستوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس دن کو حیا کا دن منانے اور حیا کو عام کرنے کی ترغیب دینے کا دن بتانے کی کوشش کریں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو کسی بھی اعتبار سے معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کا ذریعہ بنے، اور دنیا والوں کو اسلام کی بلند تعلیمات کا خوبصورت نمونہ پیش کرنے والے بنے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ میرا ملک، میری پہچان، پاکستان زندہ باد۔